آپ نے LGBT کی بات کی اور یہ واقعی بہت فتنے اس دور میں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یار اس دور کا سب سے بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں مال ہے. مال، پیسہ، کیپٹلزم، کنزیومرزم، بلکہ کل کے ہائپر کنزیومرزم آج کا، کہ انسان مال کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو کہ پیسے کے لیے لوگ سود لے رہے ہیں، اللہ اور اس کے جنگ کر رہے ہیں. اسٹیٹس اچیو کرنے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ریڈیو والے سے لے کے، ایک کریانے کے شاپ سے لے کے، بیوروکریٹ سے لے کے، جج اور لائر سے لے کے اور پرائم منسٹر تک، یعنی ہر انسان جس کو 100 کی چوری کا مل رہا ہے وہ 100 کی چوری کر رہا ہے، جو جس کو لاکھ کی چوری کا مل رہا ہے. اور میں اور آپ یار ہم اتنا کرپٹڈ ہو گئے ہیں، یعنی ایون میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، ہم اس کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے جو V8 میں آئے گا، اور جو سائیکل پہ آئے گا ہم اس کو کم رسپیکٹ دیں گے. کیوں ایسا یار؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہے تو کیا پتہ جو سائیکل پہ آ رہا ہے وہ تقوی والا ہو، وہ اللہ کے نظر میں ولی ہو، اور جو V8 میں آ رہا ہے وہ شاید بہت بڑا گناہ گار ہو. ہمیں دونوں کو ایکول تو کم از کم رسپیکٹ دینی چاہیے نا. وہ تو دل کا اللہ جانتا ہے. لیکن میں V8 والے سے جھپی ڈال کے ملوں کیسے ہیں، اور اسے کروں ایسے ہاتھ میں لا دوں. یہ ایشوز ہیں جو دینداروں میں بھی ہیں. جو بندہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو تو میں رسپیکٹ دوں اور اس کو اچھے طرح سے رپلائی کروں، بات کروں. جو مجھے زیرو فائدہ پہنچا سکتا ہے میں اسے اچھے طریقے سے بات نہ کروں. سو سیلفشنس اینڈ مال، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کا دور کا. صحیح. تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ مطلب کہ مسلمانوں کا تو عقیدہ، ہم تو آخرت میں بلیو رکھنے والے ہیں اور حساب اپنا ہم نے دینا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ وہ مسٹیک ہوئی ہے، یا پھر لوپ ہول کہاں پہ جس کی وجہ سے یہ مال اتنا ہمارے دلوں کے اندر گھس گیا؟ یار دیکھو، قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ، اسلام کو چھوڑنے کی وجہ. جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا نا، پھر شیطان، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ ہر ربو من رک الذی خلق بہ فبلوا من رک نفس والشیطانی. وہ لوگ نا بھاگے اللہ کی غلامی سے، بھاگے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے، فریڈم آف اسپیچ کے لیے، کہ ہم میرا جسم میری مرضی اور ہم خود فالو کریں گے. فبلوا من رک نفس والشیطانی، وہ پھنس گئے شیطان کے اور اپنے نفس کے کے جال میں. جب اب دین کو چھوڑا نا ہم نے، تو پھر ہم اس فتنے پڑ گئے. اللہ کی مین نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم پہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم پہ فقر آ جائے گا، میں تم پہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے لیے مال وافر کر دیا جائے گا اور تم اس کی محبت میں پاگل ہو جاؤ گے. یعنی جب صحابہ نے پوچھا نا اللہ کی مثل، جب رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دور آئے گا کہ جس دور میں کفار تم پہ اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح کھانے پہ بھوکا ٹوٹتا ہے. اچھا آپ دیکھو کہ کھانے کی مثال کیوں دی اللہ کے مین نے؟ کوئی مرغے کی یا بکرے کی مثال کیوں نہیں دی کہ وہ جب کیونکہ کھانا جب پڑا ہو نا، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کھانا کو اٹھاؤ اور وہ ریٹیلیٹ کرے، جو برگر پڑا ہے وہ بھاگنے شروع ہو جائے کہ نہیں مجھے نہ کھاؤ. کھانا از لائک ڈیڈ. مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ تمہیں فلسطین میں تمہاری بہنوں کو قتل کریں گے، کشمیر میں تمہاری بہنوں کو ریپ کریں گے، تم کھانے کی طرح ہوگے جو کبھی ریٹیلیٹ نہیں کرتا کہ بھائی جان جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو صحابہ حیران ہو کہ یا رسول اللہ یہ حالت، تو پھر یہ بتائیں کہ کیا وجہ کیا ہوگی؟ ہم بہت تھوڑے ہوں گے، کیونکہ صحابہ couldn't fathom this fact کہ ہم مسلمان زیادہ ہو اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہو، کہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، جیسے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے. اور جھاگ کی مثال ہماری کیوں تھی؟ جھاگ کو جتنا مرضی آپ اکٹھا کر لو نا اور ایک ترازو میں رکھو، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا جھاگ کا. تو تم ہوگے تو دیکھنے میں کثیر حجم میں بلینز آف لوگ آ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ چرچز ابھی مساجد میں کنورٹ ہو رہی ہیں الحمد للہ، یعنی اتنے نمازی بڑھ گئے ہیں. لیکن تمہارے دل میں ایک بیماری ہوگی، اور وہی الوہن، حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. ایوری بڈی لوز ٹو لیو، ایوری بڈی لوز ٹو ہیو دس ورلڈ. اینڈ ایون صحابہ نے بھی جب جنگوں میں نا، جب مال غنیمت کو لینا تھوڑا پسند کیا نا، یا جب پرزنرز کو ایز اپنے غلام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کے مال پہ راضی ہو رہے ہو، ہم نے تمہارے لیے آخرت رکھی ہوئی ہے اللہ کے بندو. تو پھر صحابہ نے کہا نہیں، آخرت ہمارا فوکس ہے. سو ہم لوگ بھی نا انفارچونیٹلی دنیا کے لیے، دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں. آئی می اینڈ مائی سیلف کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں. اور پیسہ کی پہلے بہت امپورٹنس تھی، پہلے بھی تھی، لیکن اتنی امپورٹنس کبھی نہیں تھی پیسے کی جتنی آج ہمارے نظر میں ہے، کہ میں صرف پیسے کو ہی اپنا رب بنا لوں. پیسے کے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں یار. ہم اولڈ ہومز جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان سے بزرگوں سے ملتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یہاں پہ. ایک تو شخص بتا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تم کیوں چھوڑو؟ کہتے ہیں میں گھر میں اکیلا بیٹا ہوں, مجھے جاب کرنی ہے, والد صاحب کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہاں جاب کرتے ہو؟ کہتے ہیں گروسری اسٹور میں کوئی کیشیئر کی یا کسی یا جو ریکس پہ سامان رکھتے ہیں نا اس کی جاب کرتا ہوں. کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 12,000 ملتی ہے. اچھا کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نا 14,000 دیں گے اور آپ کی جاب ڈسکرپشن صرف یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے والد صاحب کا خیال رکھنا ہے. وہ والد صاحب کو چھوڑ کے بھاگ گیا. کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے, نہیں سن لی, نہیں چاہیے, انڈیپینڈنس چاہیے تھی, پیسہ چاہیے تھا, دوست زیادہ محبوب تھے. سو پیسہ آج کل کے بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دلوں پہ نا ایسے چھایا ہوا ہے کہ بے حد. صحیح